ایک شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے 40 دن کا چلہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ رات اس عابد نے ایک غیبی آواز سنی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ جب عبادت گزار نے یہ آواز سنی تو مقررہ وقت سے پہلے بازار پہنچ گیا اور بازار کی گلیوں میں اس تانبا ساز کی دکان کو تلاش کرنے لگا تو اس عابد نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی ڈیگچی پکڑے ہوئے تھی۔ وہ ڈیگچی ہر تانبے ساز کو دکھا رہی تھی اور وہ اسے بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو ڈیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا کہ 4 ریال ملیں گے۔ وہ بوڑھی عورت ہر دکاندار کو کہتی 4 نہیں 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبے ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بوڑھی عورت ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ یہ تانبا ساز بہت ہوشیار اور نیک دل انسان تھا۔ تانبے ساز نے پوچھا صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ سخت بیمار ہے۔ حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے ڈیگچی لے کر کہا اماں یہ ڈیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دکاندار نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہو گئی اور دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو اس نے تانبے والے دکاندار سے کہا چاچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس برتن کو تولتے تھے، شاید 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا۔ تو تانبے ساز دکاندار نے کہا کہ میں نے برتن نہیں خریدا بلکہ میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں جو 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہیں، اور اس لیے زیادہ پیسے دیے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عبادت گزار شخص حیران دیکھتا رہ گیا اور اپنے گاؤں واپس آنے لگا کہ راستے میں ایک غیبی آواز سنی چلہ کشی سے کوئی میرا شرف حاصل نہیں کر سکتا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کیا کرو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بھی کوئی غریب اور مجبور لوگ ہوں گے، ان کا حال پوچھ لیا کریں، اس میں آپ کا اعلیٰ ظرف ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔
درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔